بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب المبارک کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور اب 27 رجب کا دن آنے والا ہے، تو آج اس بارے میں کچھ بات کرتی ہوں۔ یقیناً سب کو اس بارے میں کافی کچھ پتہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اور مزید معلومات میں اضافہ ہوگا۔ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی ہے۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند دروازوں پر دستک کی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ناسا کی آپ جتنی بھی لیٹسٹ رپورٹ اور نیوز دیکھیں اور پڑھیں تو اس میں اب خلا اور اس کے اندر موجود چیزیں اور آگے کی بہت ایسی باتیں ہیں جو 1400 سال پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیں۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوائے کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار کعبہ قوسین و ادنیٰ کے مقامات بلند تک لے گیا اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ ہاں بالکل یہ بات درست ہے۔ ہم جو آسمان دیکھ رہے ہیں وہ کروڑوں سال دور ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کروڑوں سال پرانا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ جب آسمان پر جا گئے تو وہاں بہت ایک عرصہ لگا اور وہ سارے واقعات رونما ہوئے، سارے آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملے، نماز ادا کی اور جہنم اور جنت کے نظارے کیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کی اور اتنا لمبا عرصہ وہاں پر گزارا۔ لیکن جب آپ واپس زمین پر آئے تو ایسا تھا کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا جیسے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا یعنی 10ویں سال۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء دونوں کا اتفاق ہے کہ نماز جب جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہوئی تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پر واجب ہوئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا کہ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ دیر ٹھہرے۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ تعالیٰ رب العزت کی اس قدر نوازش ہے مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے، محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے
خبر بھی نہ ہوگی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور آپ کی سنت پر عمل کرے انشاءاللہ تعالی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ دیکھیے آج کل خلا میں جانے کا کیا حساب کتاب ہے اور میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سیکنڈوں میں پہنچے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ سے اس بات کی نشاندہی ہے کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین و ادنیٰ تک کی منزل اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ انبیاء سب بسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور پاک کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستگی، دروازے پر منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور پاک کی بارگاہ بکس پناہ میں سلام کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی، مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد ہیں، آقائے دو جہاں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ واہ واہ۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بھی اسی طرح دروازہ کھلا اور یہی سوال و جواب ہوئے
اور یہاں حضور پاک کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور پاک کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد آپ کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور پر نور کا سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور پاک کی عظمت اور عفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، اور یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مہمان ذی چشم حضور پاک کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ کفار کا رد عمل اور رسول پاک کا جواب۔ یہ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول پاک اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین تو طعنہ دینے لگے کہ رسول راتوں رات آسمان گئے اور وہاں سے وہاں گئے۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو انہوں نے فوراً تصدیق کی۔ ابوبکر نے کہا رسول اللہ نے بتائی ہے، پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابوبکر کے اس بات کہنے کو بہت اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک کو متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول پاک سے مسجد اقصیٰ اور اس کی خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب کے سب ٹھیک ٹھاک جوابات دیے۔ اس شخص کو پھر ماننا پڑا کہ آپ کے سارے جواب درست ہیں اور آپ نے واقعی وہاں پر آپ تشریف لے کے رسول پاک نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ مقام وہاں تھا جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور اس سے آگے میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ معراج یقیناً جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سفر ہے، جس میں حضور پاک کو آسمانوں کو سیر کروائی گی، اور سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے۔ اسرا جسمانی اور روحانی سفر کا دوسرا مرحلہ ہے جو آپ کو مکہ سے بیت المقدس تک کرایا گیا۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو اس سفر کے بارے میں مزید معلومات، جنت دوزخ کے نظارے اور کچھ اہم باتیں بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔